ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد صدق الله العظيم۔ سورہ مریم یہ قرآن پاک کی بہت ہی عظیم الشان صورت ہے جو تدوینی اعتبار سے 19ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ 98 اس کی قرآن پاک کی اس صورت کی آیات ہیں اور یہ واحد صورت ہے جو ایک خاتون کے نام سے ہے۔ قرآن پاک میں یہ واحد صورت ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اس صورت کی فیوزات برکات بہت زیادہ ہیں۔ چونکہ ہماری ترتیب سے درس قرآن چل رہا ہے، ابھی سورہ کہف بھی مکمل ہو گئی ہے اور سورہ کہف کے بعد اب سورہ مریم کا آغاز ہے۔ آج اس کے فضائل آپ کو بتانے ہیں کہ اس کی اللہ رب العزت نے کتنی برکات رکھی ہیں اس صورت کے اندر، کہ اس صورت کے پہلی آیت جو ہے یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ واحد آیت ہے سورہ مریم کی پہلی جو 5 جملے ملا کر حروف مقطعات سے بنی ہے۔ پورے قرآن پاک میں اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے۔ ایک اور صورت ہے سورہ حامیم عین سین قاف ہے، سورہ شورى کے اندر ہے حامیم عین سین قاف، لیکن وہ 2 ہیں، 2 جملے ہیں، 2 آیتیں ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے 5 جملوں کو ایک کر دیا اور اس کے اندر ایسی طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ اس کو اگر انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے استعمال کرے تو اللہ رب العزت ہر حاسد دشمن سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ایک سب سے بڑی فضیلت یہ رکھی ہے کہ سورہ مریم پڑھنے والا جو ہے وہ مخلوق کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔ جو جتنی کثرت کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے مخلوق میں شان والا بناتے ہیں۔ ایک آدمی کو مرتبے کی ضرورت ہے لیکن اسے مرتبہ نہیں مل رہا اور لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اسے ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو وہ سورہ مریم کو پڑھے اور کم سے کم اس کو 11 دن تک روز ایک بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے شان اور مرتبہ دے دیں گے۔ کسی گھر میں اگر فقر و فاقہ ہو، غربت ہو، افلاس ہو، اب روزی پوری نہیں ہو رہی، تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، تو اب پہلی تاریخ کو جب پیسے آتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہے جی آپ مل کر ایک ایک بار سورہ مریم پڑھ لو اور اس کے بعد دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے پیسے میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ سورہ مریم پڑھنے والا غربت سے نکل جاتا ہے۔ جس بندے نے بھی سورہ مریم کو پڑھا اور غربت و افلاس میں پڑھا اور کثرت سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار کر دیا، توانا کر دیا، خوشحال کر دیا۔ اب ایک آدمی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی اور وہ آدمی بہت پریشان ہے، ڈاکٹرز بھی جواب دے دیں اور بندہ پریشانی میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں لوگ ان کو بتاتے ہیں جی جاؤ فلاں جگہ جھنڈا چڑھاؤ، فلاں جگہ جا کر جو ہے دیا جلاؤ، فلاں جگہ جا کے کٹوی رکھاؤ، کوئی ایسی عجیب و غریب دیا، عجیب عجیب قصے کہانیاں لوگوں نے زیارتوں کے لیے مشہور کی ہوئی ہیں۔ چونکہ ہمارا پاکستان انڈیا جو کلچر ہے وہ ہندوازم کے ساتھ ہے اور ہم ہندوؤں سے زیادہ متاثر ہیں، چونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو اس لیے ہم اس کلچر کو ایک دم ایکسپٹ کرتے ہیں، توحید کے کلچر کو تھوڑا سا مشکل سے قبول کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے اکثر لوگ جو ہے شرکیہ کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ ایسے ہی اولاد نہیں ہو رہی جی وہاں جا کے یہ لٹکاؤ، یہ دھاگا لٹکا دو، کپڑا لٹکا دو، جوتا لٹکا دو، دیا جلاؤ، فلاں جگہ جا کے چادر لٹکاؤ یہ کام کرنے سے کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت زکریا نے اللہ سے اس سورہ مریم میں دعا کر کے مانگا ہے تو وہ بھی جا کے لٹکا آتے، کچھ بیت المقدس آپ کے پاس تھا، آپ اسی کے متولی تھے، مسجد اقصی سے متبرک جگہ ہے کوئی قبلہ اول سے،
اور وہاں سارے نبیوں کی قبریں ہیں. ولیوں کی قبر افضل ہے یا نبی کی قبر؟ نبی کی افضل ہے نا. تو نبی کی قبر پہ جا کے چڑھا دیتے کچھ. تو انہوں نے سیدھی دعا کی ڈائریکٹ. نبی کی ڈائریکٹ سننے والا اللہ ہے تو ہماری بھی اللہ ہی سنتا ہے. تو اب اس کے اندر اللہ نے بتایا اولاد دینے میں. زکریا پیغمبر کو اولاد دی بڑھاپے میں اور نر بچہ دیا نر. تو اس میں بتایا مریم علیہ السلام کو اولاد دی لڑکا دیا بغیر شادی کے بغیر خاوند کے. اس میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اس میں بتایا. اور نبیوں کا بھی اس میں بتایا. تو یہ ساری چیز بتائی. اولاد نہیں ہو رہی تو مانگو کس سے؟ اب میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے, بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں سورہ مریم آپ پڑھیں, یا ان کو لکھ کر دیتے ہیں پینے کے لیے قرآن یہ خاص آیتیں. الحمدللہ اولاد اللہ کئیوں کو دے دیتا ہے چونکہ دینے والا اللہ ہے. ہم دعویٰ کسی سے نہیں کرتے کہ نہیں جی میں کر سکتا ہوں. جو بندہ دعوے کے ساتھ کہے نا جی میں گارنٹی سے یہ کام کرتا ہوں, آپ ایک جملہ بولا کریں جب کہیں بھی کسی کا اشتہار دیکھیں یا اس کے منہ سے سنیں یا اس کے کہیں بھی کوئی جملہ ایسے لکھا ہوا دیکھیں تو ایک جملہ منہ سے بولا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. گارنٹی تو بشر کوئی دے ہی نہیں سکتا. حضور ہمارے پاک پیغمبر اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دے سکے. اپنے ہاتھوں میں ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ہمارے نبی کے بیٹے کی جان نکل گئی. تو یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ جملہ گارنٹی والا جو لکھتا ہے نا اخبار میں, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ یا کوئی وائس کر کے, تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہوتا ہے. گارنٹی تو اللہ بناتا ہے, بندے کو بندے کی نہیں ہے. ہمیں کس نے بنایا؟ ہماری گارنٹی ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ ہماری گارنٹی نہیں ہے. تو اللہ کے بنائے ہوئے بندے کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کی گارنٹی ہے اللہ خود رہے گا ہمیشہ, ہمیں جب تک اللہ رکھے. اس لیے یاد رکھیے گا اولاد اللہ دیتا ہے. پھر اس کو سورہ مریم پڑھیں, جس کی اولاد نہیں ہو رہی سورہ مریم پڑھیں. سورہ مریم کو 40 دن تک دونوں میاں بیوی پڑھیں. بیوی خاص دنوں میں چھوڑ دے اور پانی پہ دم کر کے پانی پئیں. اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور اس کے پینے کی برکت سے انہیں اولاد دے گا. اگر کوئی آدمی, اکثر لوگ بند ہو جاتے ہیں, ان کو جکڑ لیا جاتا ہے. بہت سے مرد ہیں جن کو ان کی مردانگی جکڑ لی جاتی ہے اور وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, ویک ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی اسی طرح ہیں. یہ جو جادو سے جکڑا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا تیر بہادف جو جادو کا توڑ ہے نا وہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم آپ جو ہے پانی پہ دم کر کے پئیں اور تیل پہ دم کر کے پیروں کی اور سر کی 1 مہینے تک مالش کریں. اللہ تعالیٰ جڑ سے وہ جادو باڈی کو ویک کرنے والا ختم کر دے گا اور وہ بندش وہ جو مردانگی کی ہے وہ زیرو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بڑے فیوزات برکات رکھے ہیں. میں ایک مرتبہ بشپ آئے پاکستان کے اور پادری کچھ میں نے یہاں مدعو کیے بہت پرانی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ بتاؤ ہمیں کہ سب سے زیادہ جو امن اور محبت کا مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کرسچن مذہب. میں نے کہا نہیں, ہمارا اسلام مذہب ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ انجیل کھول لیں, انجیل کے اندر آپ ہمارے نبی کی شان کو چھپا رہے ہیں. وہ کتابیں بین کر دیتے ہیں. برنباس انجیل پر آپ نے بین کر دی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, شان ہے, صحابہ کی, اہل بیت کی. لیکن ہم یہ قرآن ہے, پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں اور قرآن پاک آپ کھولیں, مریم سورت آپ کو ملے گی. نبی عیسیٰ ہیں جن کو عیسائی مانتے ہیں اور ماں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, اور دنیا عیسائیت مریم علیہ السلام کو خدا کہتی ہے, اور بے شک ان کا عقیدہ شرک پر ہے کہ وہ خدا کہتے ہیں, لیکن مریم ان کے نبی کی ماں ہے اور ہمارے نبی کی اوپر نازل ہونے والی کتاب میں ان کا نام ہے. اگر ہم تعصب والے ہوتے مسلمان تو ہم مریم سورت کاٹ دیتے. ہم کہتے نہیں, اس کا نام تو آمنہ سورت رکھیں گے, فاطمہ سورت رکھیں گے, کیونکہ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے, ہمیں ان سے عقیدت ہے. ہمارے نبی کی والدہ آمنہ ہے, ہمیں ان سے عقیدت ہے. لیکن ہم نے مریم سورت
نہیں ہٹائی، بلکہ مریم ہی قیامت تک رہے گی، ہر مسجد میں، مدرسے میں، ہر دنیا کے خطے میں، یہاں تک کہ ہر حافظ کے سینے میں جب بھی کہا جائے گا سناؤ کاف ہا یا عین صاد یہ سورت کون سی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ سورہ مریم۔ اب ہم اگر ہوتے تعصب والے، ہمارا دل ہوتا تنگ مسلمانوں کا، تو ہم تمہارے نبی کی ماں کا نام قرآن پاک سے مٹا دیتے، بلکہ ہمارا نبی پر اترا قرآن، دیکھیں ہمارے نبی کی ماں بھی پاک ہے، ہمارے نبی کی بیٹی بھی پاک ہے، ہمارے نبی کی بیٹیاں بھی پاک ہیں، ہمارے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں۔ پاک تو بہت سی خواتین ہیں ہمارے نبی کے گھرانے کی، ساری پاک ہے، لیکن کسی خاتون کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ کا نام نہیں ہے قرآن میں، حضرت خدیجہ کا نہیں ہے، حضرت حفصہ کا نہیں ہے، حضرت عائشہ کا نہیں ہے، حالانکہ یہ جنتی عورتیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، لیکن قرآن پاک میں نبی پر اترا قرآن، اور 30 مرتبہ 30 ٹائم ہمارے نبی پر اترنے والے قرآن میں بی بی مریم کا نام آیا، حضرت مریم علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ مریم کہا ہے، اور ہم 30 مرتبہ مریم کا لفظ بولتے ہیں، قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں تعصب ہوتا تو ہم مریم لفظ نہ بولتے، نہ کہتے بھائی ہمارے نبی کی ماں کا نام ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہم ویسے ہی پڑھیں گے، اور شان اللہ نے جس کی بیان کیا ہم اس کی شان گھٹاتے نہیں ہیں، ہم اس کی شان مانتے ہیں، یہی ہمارے اصلی ہونے کی نشانی ہے۔ اور تم ہمارے نبی کی شان گھٹاتے ہو، یورپ والو، ڈنمارک والو، فرانس والو، تم حضور علیہ السلام کا نام لینا پسند نہیں کرتے، ہم تو تمہارے نبی کی ماں کا نام اتنے ادب سے لیتے ہیں۔ پھر نبی تمہارے ہیں عیسیٰ، قرآن ہمارا ہے، نبی پہ اترا، اور 35 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، اور ہم نے 35 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ادب سے لیا ہے اور لیں گے۔ یہ ہمارے اصلی ہونے کی نشانی ہے کہ اصل دنیا میں مذہب اسلام ہے، اور اصل وہی ہے جو اسلام والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارے اندر تعصب نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کو بڑی اچھی لگی، وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا یہ بات ہے۔ میں نے کہا آپ قرآن کھولیں، ہمارے قرآن میں، اور اچھا پاک ہمارے نبی کی بیوی بیٹی، ہمارے نبی کا خاندان پاک، ہمارے نبی کا گھرانہ پاک، ہمارے نبی کے صحابہ پاک، سارے پاک، لیکن قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک دامن ہے۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک دامن ہے، اور ہم قرآن میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک دامن ہے، حالانکہ ہمیں تو کہنا چاہیے فاطمہ پاک دامن ہے وہ، لیکن فاطمہ تو ہے ہی پاک، لیکن ہم اظہار کس کا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ تو پتہ چلا کہ ہم قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اترا ہے، ورنہ آج کوئی کسی دنیا کے ایک خطے میں ایک ایسا مسلمان بھی نہیں ملے گا، نہ شافی، نہ حنبلی، نہ مالکی، نہ حنفی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، جو کہ نہیں جی میں ام صدیقہ نہیں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، میں حضور کی والدہ کا ذکر کروں گا، کیونکہ قرآن، ہم قرآن کے تابع ہیں، قرآن نے جو کہہ دیا بس ہم وہی کرتے ہیں۔ یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمان تعصب والا، سخت اور تنقید کرنے والا، لڑائی کرنے والا، دہشت گرد نہیں ہے، امن والا ہے، پیار والا ہے۔ ہم نبیوں کی والدہ کا کتنے پیار سے ذکر کرتے ہیں، نبیوں کا ذکر کتنے، تو تم بھی تو کرو نا ذرا۔ یہ جو لوگ آگے کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیں نا، آؤ اتحاد اسی کا نام ہے نا، میں اتحاد کی بات ہے، میں نے ابھی مریم کا ذکر کیا کتنے پیار سے، کروں گا بھی، آپ بھی سن رہے کتنے پیار سے، اور عیسیٰ کا ذکر ابھی آگے چلے گا کتنے پیار سے۔ تو یہ اتحاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ چرچ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ذکر کریں، اولاد کا ذکر کریں، یہ ہے اتحاد۔ پھر پتہ چلتا ہے ہاں جی دنیا میں یہ اتحاد بین المسلمین نہیں، مذاہب ہے، ادیان ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک مجھے کہنے لگا جو ہے جو روافظ میں سے تھا کہ جی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ میرا یوٹیوب دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کو کئی جمعوں میں ملے گی۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شان کئی جمعوں میں ملے گی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان کئی جمعوں میں ملے گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان کئی جمعوں میں ملے گی، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی شان کئی جمعوں میں ملے گی، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان کئی جمعوں میں ملے گی، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شان کئی جمعوں میں ملے گی۔ آپ نے سنے ہیں نا جمعے یہاں شانہ میں بیان کیا ہم نے، لیکن مجھے وہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی ہو، حضرت عمر کی شان بیان کی ہو؟ اچھا ہمارا ہی کام ہے سارا کام کرنا یا ان کا بھی کچھ کام ہے؟ یہ ہوتا ہے اتحاد، یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ہر ایک کو، کہ اتحاد اس کا نہیں ہوتا کہ ہم ہی بیان کریں، تم بھی تھوڑی سی بیان کرو نا۔ تو اب اہل سنت امام جعفر صادق کی شان بیان کرتے ہیں نا، تو تھوڑی سی وہ بھی اپنے یہاں امام بارگاہوں میں کریں حضرت ابو بکر صدیق کی شان، پھر پتہ چل جائے گا واقعی یہ اتحاد ہے امت میں۔ اب یہاں یہ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، اور اس کی ایک آخری میں آپ کو چیز بتاؤں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امہ صدیقہ کہا قرآن میں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پادری مناظر آ گیا، اس نے کہا کہ دیکھو آپ کی ماں کو تو قرآن نے پاک دامن کہا ہی نہیں، نبی کی ماں کو، ہمارے نبی کی ماں کو تو قرآن نے کہا پاک دامن ہے، تو ہمارے نبی کی ماں تمہارے نبی کی ماں سے افضل ہوئی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ جو اس میں کہا گیا وہ امہ صدیقہ، پیچھے پورا جملہ پڑھ، یہودیوں نے کہا تھا کہ مریم علیہ السلام کیا بغیر شادی کے بیٹا کیسا ہو گیا، یہ پاک دامن نہیں ہے، تو اللہ نے عرش سے ان کی گواہی قرآن میں دی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو جا چکے تھے، اب انجیل تو ختم ہو گئی تھی، اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی دی کہ مریم علیہ السلام پاک دامن ہے۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کی ماں حضرت آمنہ پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہوا کہ ان کی ایسے اللہ جو ہے برات بیان کرتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں سورہ مریم جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے بہت تیر بہدف ہے، اللہ نے اس کے اندر طاقت و تاثیر رکھی ہے۔ اگر اختلافات ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، سورہ مریم پانی پہ دم کر کے 7 دن پلائیں، اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے ختم فرما دے گا، پیار محبت پیدا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورت بنایا، اور دنیا کے اندر جو ہے ان کو وحی ہوئی لیکن نبی نہیں ہے، وہ نبیہ نہیں ہے، اور ان کو اللہ نے کس طرح بیٹا عطا فرمایا وہ انشاءاللہ ہمارا ترتیب سے وظائف کی شکل میں پورا یہ درس قرآن انشاءاللہ گزرے گا۔ اب میں آخری چیز جو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس میں کاف ہا یا عین صاد ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے کتنا پرطاقت بنایا ہے، یہ جو ہے کتنا طاقتور ہے، اس کو انشاءاللہ چلیں پھر آپ کو کل کے درس میں انشاءاللہ ترتیب سے اس کی پوری آپ کو میں تشریح بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب